آئیے ہم مدینہ منورہ کے تعلق سے بات شروع کرنے جا رہے ہیں، بہت ادب سے، بہت عقیدت سے، بہت محبت کے جذبات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں ڈوب کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے اور پھر آگے کی بات سنیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الکریم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ صدق الله العظیم۔ آقا تیری معراج یہ کہ تو لوح و قلم تک پہنچے، آقا تیری معراج یہ کہ تو لوح و قلم تک پہنچے، میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچوں۔ شاعر کہتے ہیں میں نے مانا کہ گنہگار ہوں پر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ گنہگار ہوں پر آپ کا ہوں، اس گنہگار سے سرکار نبھائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ گنہگار ہوں پر آپ کا ہوں، اس گنہگار سے سرکار نبھائے رکھنا۔ ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا۔ شاعر کہتے ہیں بلا لو اب تو اے آقا ٹھہر جانا نہیں اچھا، بلا لو اب تو اے آقا ٹھہر جانا نہیں اچھا، تڑپ کر یوں دلے مستر کا مر جانا نہیں اچھا، بلا لو اب تو اے آقا ٹھہر جانا نہیں اچھا، تڑپ کر یوں دلے مستر کا مر جانا نہیں اچھا، مدینے کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر، تعلق ہو نہ جن سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا۔ ایک شاعر بڑی پیاری بات کہتے ہیں میں دیکھنے کی حدوں کو تو توڑ آیا ہوں، میں دیکھنے کی حدوں کو تو توڑ آیا ہوں، نگاہ رسول کی جالی پہ چھوڑ آیا ہوں۔ ایک شاعر عشق میں ڈوب کر کہتے ہیں، توجہ فرمائیں، مجھے ہے مصطفیٰ کی نعت لکھنا، خامہ اردو میں پین قلم کو بولتے ہیں، مجھے ہے مصطفیٰ کی نعت لکھنا، سنبھلنا اے میرے خامے سنبھلنا، مجھے ہے مصطفیٰ کی نعت لکھنا، سنبھلنا اے میرے خامے سنبھلنا، دیار مصطفیٰ کی حاضری ہے، دیار مصطفیٰ کی حاضری ہے، دل مستر ذرا سلیقے سے دھڑکنا، دیار مصطفیٰ کی حاضری ہے، دل مستر ذرا سلیقے سے دھڑکنا۔ یہ بارش کام آئے گی تمہارے، یہ بارش کام آئے گی تمہارے، میری آنکھوں ذرا جم کے برسنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے جذبات میں ڈوب کر یہ حاضری نصیب فرمائیں۔ مدینہ جانے والوں اپنی قسمت پر ناز کرو اور ذرا سوچو کہ اللہ ہمیں کہاں بلا رہے ہیں، وہ کون سا مدینہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے ہجرت کی جگہ بنایا، وہ مدینہ جہاں کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھی ہے، وہ مدینہ شریف جہاں طاعون اور بیماری نہیں آ سکتی ہے، وہ مدینہ شریف جہاں دجال نہیں آ سکتا ہے، وہ مدینہ شریف جہاں کے لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا دی ہے۔ ذرا 5 منٹ انتشار مت کریں برائے مہربانی، یہ کتاب بعد میں دے دیجیے گا برائے مہربانی، بہت شکریہ۔ توجہ، انتشار کا ماحول نہ بنا پلیز۔ میں چونکہ دماغ سے بول رہا ہوں اس کے لیے یاد کے ساتھ بولنا ضروری، انتشار ہوتا ہے مجھے ڈسٹرب ہو رہا ہے، پلیز معاف کرنا مجھے۔ وہ مدینہ شریف جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں کے رہنے والوں کو دعا دی ہے، اللہم ارحم الانصار و ابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار۔ یہ بڑی مبارک جگہ ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں، من زار قبری فقد وجبت له شفاعتی۔ اپنی قسمت پر آپ ناز کریں۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے روضے کی زیارت کر لی اس کے لیے میری سفارش واجب ہو گئی۔ کتنی بڑی سعادت کی بات،
اس حدیث پاک سے ایک بات علماء نے یہ نکال کر بتائی ہے کہ اللہ نے جس کو مدینہ حاضری کی سعادت عطا فرما دی انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ کیسے کہ نبی کی سفارش بے ایمان کو نہیں ملے گی، آپ علیہ السلام بے ایمان کی سفارش نہیں فرمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جس کو مدینہ کی حاضری ملی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان کا خاتمہ، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہے جو مجھے اور آپ کو مل جائے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ من زار قبری فقد وجبت له شفاعتی، اللہ تعالی ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سفارش نصیب فرمائے۔ جب آپ مدینہ منورہ جا رہے ہوں، یاد رکھیں مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران، حج کے بعد کے دنوں میں، اگلا سفر جب ہمارا مدینہ کا ہو رہا ہے، بڑوں کی جناب میں جب جاتے ہیں تو ہدیہ لے کر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دے دی، صلاحیت دے دی ہے، تو ایک قرآن مجید کا ہدیہ اور 10,000 درود شریف، اس سے زیادہ ہو تو بہت اچھا ہے، 10,000 درود شریف کا ہدیہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ہدیہ لے کر جائیں۔ یہ دو چیزیں ہدیہ پہلے سے تیار کر لیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر 16 دن میں کیا تھا، 16 دن میں 16 قرآن مجید پڑھ کر خدمت میں ہدیہ لے کر گئے تھے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کا حاجی 16 درود شریف بھی نہیں پڑھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ خوب ناز شریف سنیے، حضور کی محبت میں ڈوب جائیے اور کثرت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ جمع کیجئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے جانے کا اہتمام کیجئے۔ مدینہ منورہ آپ جب پہنچیں، جب بس سے جاتے ہیں 6-7 گھنٹے لگتے ہیں، درود شریف کی کثرت کیجئے۔ اگر ٹرین سے جاتے ہیں 2.25 گھنٹے میں آج ٹرین پہنچا دیتی ہے، لیکن غفلت کے ساتھ نہ جائیے، درود شریف کی کثرت کے ساتھ جائیے۔ ہوٹل پر پہنچ کر آرام کیجئے، تھکاوٹ کے ساتھ روزے پر مت جائیے، بے ادبی کے ساتھ مت جائیے، فریش ہو کر جائیے، تازہ دم ہو کر جائیے۔ آرام سے فارغ ہونے کے بعد غسل کر لیجئے، ایک نیا جوڑا کپڑا یہاں سے اسی دن کے لیے لے کر جائیے۔ نہا دھونے کے بعد وہ کپڑا پہنیے، عطر لگائیے، خوشبو لگائیے، مسواک کیجئے، سرما لگائیے۔ جن سنتوں سے اپنے آپ کو سجا سکتے ہو وہ تمام سنتوں سے سجا لیجئے، بہت معافی کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، درد دل ایک پیش کرنا ہے۔ واقعہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ اور لائف مبارک میں ایک مرتبہ 2 ایران کے یہودی جو ایمان والے نہیں تھے بغیر داڑھی کے حضرت کے پاس آئے۔ حضرت نے چہرہ گھما لیا، توجہ نہیں فرمائی، توجہ نہیں۔ اگر ہم اس سنت کے بغیر گئے اور حضور کی توجہ نہ ملی تو میرا مدینے کا سفر بیکار ہے۔ اس لیے آج ابھی ہم معافی مانگ لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، یا اللہ اس چہرے کو میں سنت والا بنا لوں گا، یا اللہ آج نیت کرتا ہوں، یا اللہ میرا چہرہ سنت والا کر دیجئے۔ ہم حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں، غیر حضور کی شان میں انشاءاللہ 9:15 کا ٹائم ہے، 9:15 بجے ہو جائے گی مجلس، تو ہم حضور کی شان میں گستاخی کریں، یہ بہت بڑی گستاخی۔ ہمارا چہرہ حضور کے جیسا نہ ہو، بچپن سے 55 گزر جائے اور ابھی بھی مجھے ہینڈسم لگنا ہو۔ انسان داڑھی میں خوبصورت لگے گا، نبیوں کی سنت میں خوبصورت لگے گا۔ دوسرے لوگ حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ ہم سنت والا چہرہ نہ بنائیں، نبی کے طریقوں کے جنازے نکلے، اس سے بڑے گستاخ تو ہم ہیں۔ اللہ ہماری اس گستاخی کو معاف فرمائے اور ارادہ کر لیں، مجھے معاف کرنا، اگر کسی نے دل پر لیا ہو مجھے معاف کرنا، بس ارادہ کر لو کہ حضور کے روزے پر ہم انشاءاللہ سنت لے کر جائیں گے اور اس نیت سے جائیں گے کہ حضور کی توجہ مجھے مل جائے، میرا بیڑا پار ہو جائے، حضور کی توجہ مجھے مل جائے اور میرا بیڑا پار ہو جائے۔ تو آرام کرنے کے بعد اور روزے پر آپ جائیں گے، آج کل بہت لمبا چلا کر لے جایا جاتا ہے، آپ صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، پورے سفر میں برداشت، صبر بہت ضروری، قربانی بہت ضروری۔ جب بھی آپ روزے پر پہنچنے جا رہے ہیں بہت ادب کے ساتھ جائیں،
ہم نے آیت پڑھی، ماؤں بہنوں سے بھی درخواست ہے شور نہ کریں، شور نہ کریں۔ ریاض الجنہ میں بھی شور نہ کریں، عورتیں مرد سب شور کرتے ہیں، پہلے تو صرف عورتوں کا مسئلہ تھا، اب مرد بھی شور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صاف فرمایا، نبی کی آواز پر آواز بلند کرو گے تو کیا سزا ملے گی پتہ ہے تم کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سزا یہ ملے گی کہ ان تحبط اعمالکم، ابھی جو عمرہ کر کے آئے ہو، ابھی جو حج کر کے آئے ہو، صفر ہو جائے گا، زیرو، سب ثواب ختم، زیرو ہو جائے گا۔ کیوں؟ بس نبی کی آواز پر آواز، یہاں شور مچا رہے ہو، با خدا دیوانہ با محمد ہوشیار، یہاں ادب سے آنا ہے۔ یہاں تو جبرائیل ادب کے ساتھ آیا کرتے تھے اور میں بے ادبی کے ساتھ آؤں۔ مدینہ پر روزے پر جانے والا اتنی بے ادبی کے ساتھ جائے کہ ایک ہاتھ میں اس کا چپل دبا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں سیلفی لگی ہوئی ہے، ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ کیا ادب ہے؟ کسی بزرگ کے پاس ہم اپنی چپلیں لے کر جائیں گے، میری چپلیں کیا، ہماری ہزاروں جانیں نبی پر قربان، وہ چپل لے کر ہم روزے پر جا رہے ہیں۔ تھیلی لے لیجئے، باکس نمبر دیکھ لیجئے، چپل رکھنے کی جگہ ہے، صحیح جگہ پر چپل رکھیے اور پھر گھوم کر آئیے۔ اس کا خیال رکھیے کہ مدینہ منورہ مسجد نبوی کا فرش بڑا گرم ہوتا ہے تو پاؤں میں تکلیف نہ ہو جائے، اس کا خیال بھی رکھیے۔ مناسب جگہ چپل دیکھ کر رکھیے، پہلے سے طے کر لیجئے کہ ریٹرن میں کہاں سے چپل پہننا آسان ہوگا، اسی جگہ باکس کو نمبر، سب باکس پر نمبر لگے ہوئے، اسی باکس میں آپ اپنی چپل رکھیے اور روزے پر بہت ادب کے ساتھ جائیے۔ جب روزے پر پہنچ جائے تو صلاۃ و سلام پیش کیجئے، نگاہ جھکا کر۔ کیا صلاۃ و سلام پیش کریں گے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ مختلف صیغے پڑھیے، اور اگر عربی نہیں آتی ہے پریشان مت ہوئیے، گجراتی میں بولیے، اردو میں بولیے، اپنی زبان میں بولیے۔ آپ یہ بول سکتے ہیں جو ہم بولتے ہیں، آپ یہ بول لیجئے، یا رسول اللہ، آپ کا ایک گنہگار امتی بہت دور سے آیا ہے، بہت دیر سے آیا ہے، گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہے، یا رسول اللہ اس گنہگار امتی کا سلام قبول فرما لیجئے، توجہ عنایت فرما دیجئے، سلام کا نذرانہ قبول فرما لیجئے۔ یا رسول اللہ میرے بھائی نے، میرے ابا نے، میرے دوستوں نے، فلاں نے، سب لوگوں نے آپ کی خدمت میں جن جن لوگوں نے سلام پیش کیا ہے، یا رسول اللہ ان کا سلام قبول فرما لیجئے۔ عربی ضروری نہیں ہے، اپنی زبان میں بولیے، عقیدت کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، عشق کے ساتھ بولیے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ کلمہ بھی پڑھ لیجئے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں باحیات ہے، اس لیے کلمہ اس نیت سے پڑھ لیں کہ یا رسول اللہ آپ کا امتی آپ کے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہے، آپ کو گواہ بنا رہا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں ایمان والا ہوں۔ اور اگر ہم نے سلام پیش کیا، حضور روزے میں باحیات ہے، سلام پیش کیا، وہاں سے اگر وعلیکم السلام آ گیا، میرا بیڑا پار ہو گیا۔ اس لیے بعض علماء لکھتے ہیں اگر آپ کو روزے کے قریب چھینک آ جائے تو چھینکنے والا بولتا ہے الحمدللہ، چھینک سننے والا بولتا ہے یرحمک اللہ۔ اگر روزے سے یرحمک اللہ کا جواب آ گیا، اللہ تجھ پر رحم کر دے، میری دنیا آخرت سب بیڑا پار ہو، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کر دے۔ یہ روزے پر حاضری بہت عقیدت کے ساتھ ہو، غفلت کے ساتھ نہ ہو، زیادہ وقت نہ گزاریں، گزارنے ہی نہیں دیں گے، بار بار نہ جائیں، بار بار نہ جائیں، ذوالغبن تزدد حبن، عقیدت کے ساتھ جائیں، اس کو رسم نہ بنائیں کہ بار بار بس جا رہے ہیں لیکن عقیدت نہیں ہے، عظمت نہیں۔ جب جذبات اور کیفیات ابھرے ہوئے ہو عشق کے، اس وقت جانے کا اہتمام کریں۔ پھر حضرت ابو بکر پر سلام پیش کریں، حضرت عمر پر سلام پیش کریں، اپنے الفاظ میں پیش کریں۔ پھر اس کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ریاض الجنہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، آج کل اس کا اپوائنٹمنٹ ملتا ہے، جلدی سے اس کے اپوائنٹمنٹ کی تاریخ اور وقت لینے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کہ اگر عصر کے بعد یا فجر کے بعد کا وقت مل رہا ہے اور آپشن ہے تو وہ وقت نہ لیں، اس لیے کہ اس میں آپ نفل نہیں پڑھ پائیں گے۔ رات کا وقت لے تو زیادہ اچھا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد جو بھی ٹائم ملا ہے آپ ریاض الجنہ میں جائیے۔ ایک دعا آپ کو بتاتا ہوں، اپنی زبان میں مانگیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اصول یہ بتایا ہے،
بنایا ہے کہ جو ایمان والا ایک مرتبہ جنت میں چلے جائے گا وہ جنت سے کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یا اللہ آپ کے کرم اور فضل سے آج دنیا ہی میں آپ نے مجھے جنت کے ٹکڑے میں بھیج دیا ہے، خالدین فیہا ابدا، آپ کے اس کلام کا واسطہ دیتا ہوں پیارے اللہ، آپ نے دنیا ہی میں مجھے جنت کے ٹکڑے میں بھیج دیا ہے، آپ کو آپ کے بنائے ہوئے قانون کا واسطہ دیتا ہوں، اس گنہگار پر جنت واجب کر دیجئے، جہنم حرام کر دیجئے۔ یہ دعا آپ ریاض الجنہ میں مانگ سکتے ہیں۔ ریاض الجنہ اور روزے کے قریب کل تقریباً 9 ہسٹوریکل پلر ہے، ستون ہے، استوانہ ہے۔ جلدی سے میں آپ کو 3 پلر کے بارے میں بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، ایک پلر تو نہیں ہے جہاں نماز آج کل امام صاحب پڑھاتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کا منبر شریف تھا، وہاں ایک جگہ حضور ہاتھ رکھ کر خطبہ دیا فرمایا کرتے تھے۔ جب منبر شریف بن گیا تو اس جگہ اس درخت کے تنے پر جب حضرت نے ہاتھ رکھنا چھوڑ دیا تو وہ اتنا زور سے رویا کہ پورے صحابہ کے مجمع نے اس کے رونے کی آواز سنی۔ وہ ریاض الجنہ کے اندر ہے، اس کو دیکھیے اور وہاں سوچ کر ایک عبرت لیجئے کہ یہ وہی درخت کا تنا ہے جو حضور کی محبت میں رویا تھا۔ میں حضور کا محبتی ہوں، آپ کے عشق کا دم بھرتا ہوں، اگر میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی یاد میں تو میں کبھی رو لیتا ہوں، لیکن آج تک حضور کی یاد میں مجھے رونا نہیں آیا، اگر نہیں آیا تو میں اس درخت کے بے جان تنے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ مجھے حضور کی محبت کا خالی دعویٰ ہے۔ وہاں یہ عبرت ہے۔ دوسرا پلر جس کا نام ہے عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ کو گرین کے اندر سنہری حروفوں سے لکھا ہوا دکھے گا، جلدی ملتا نہیں ہے وہ۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں بتایا ہے کہ میری مسجد میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں نماز پڑھنے کی فضیلت لوگوں کو پتا چل جائے تو لوگ چھٹی اٹھائیں گے۔ وہ جگہ حضرت عائشہ نے بتائی تھی، یہ وہی استوانہ عائشہ ہے، وہاں 2 رکعت پڑھنے کا ضرور اہتمام کیجئے گا جب بھی جانے کا موقع ملے تو۔ تیسرا پلر آخری ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، یہ ایک صحابی کا نام ہے، ان سے ایک گناہ ہو گیا تھا، انہوں نے کوئی راز غیروں کو بتا دیا تھا، ان کو ریئلائز ہو گیا کہ میں نے بہت غلط کیا، تو انہوں نے ایک اس پلر سے اپنے آپ کو باندھ دیا۔ بیوی کو بولتے تھے کھانے اور نماز کے لیے کھولنا، میں اسی سے بندہ رہوں گا جب تک حضرت نبی کریم علیہ السلام نہیں کھولیں گے میں نہیں جاؤں گا۔ یہ وہ پلر کی جگہ، تو میں کیا کروں؟ اس پلر سے چپک جاؤں۔ یا اللہ، یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ نے آپ کے مبارک صحابی ابو لبابہ کی توبہ کو قبول فرمایا تھا۔ میں تو اپنے آپ کو باندھ نہیں رہا ہوں، میں تو صرف چمٹا رہا ہوں، اس نقل کو قبول فرما کر اس جگہ کی برکت سے میری توبہ بھی قبول فرما لیجئے۔ وہاں آپ یہ دعا کر سکتے ہیں۔ جنت البقیع مشہور قبرستان ہے، 10,000 صحابہ کا کریم طبقہ، امت کا ایک بہت بڑا طبقہ وہاں آرام فرما ہے۔ فجر کے بعد کھلتا ہے، عصر کے بعد کھلتا ہے، آپ روزانہ فجر کے بعد جانے کا اہتمام کیجئے گا۔ عصر کے بعد جانے میں بہت گرمی ہوتی ہے، 3:30-4 بجے کا وقت بہت گرمی کا وقت ہوتا ہے، روزانہ فجر میں جانے کا معمول بنا لیجئے، بہت اچھا رہے گا۔ اسی طرح مسجد قباء جس کی فضیلت اپنی ہوٹل سے وضو کر کے جائیے، وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھیے، عمرہ کا ثواب ملے گا۔ کبھی چل کر چلے جائیے اگر طاقت ہے تو، اور کبھی سواری پر جائیے۔ اور مدینہ منورہ کی بہت ساری زیارت کی جگہیں ہیں، لیکن ابھی وقت اجازت نہیں دے رہا، مجھے اور بھی کچھ باتیں بتانی تھی لیکن وقت مکمل ہو گیا، اور اس عاجز کا اگلا سفر بھی ہے، اس کے لیے ہمیں نکلنا ہے۔ آپ حضرات دعا بھی فرما دیں، اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے۔ 5 منٹ ہمیں سوال جواب کی مجلس بھی لینا ہے، اور نہیں لے پائے تو انشاءاللہ آپ اپنا سوال ہمیں بھیجیے گا ضرور۔ یہ سب سوال سب لوگوں کے سامنے، جتنے لوگ گروپ میں جڑتے ہیں انشاءاللہ سب کے سامنے وہ سوالات آ جائیں گے۔ جو باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ اس گنہگار کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ عاجز آپ تمام حاضرین کا، تمام شریک ہونے والے مردوں اور عورتوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ نے بہت توجہ کے ساتھ، بہت عقیدت اور محبت کے ساتھ، حج کی عبادت کی عشق کے جذبات کے ساتھ آپ نے اس مجلس کو اٹینڈ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جمع ہونے کو انشاءاللہ ضائع نہیں فرمائیں گے، یہ ہماری محنت انشاءاللہ رنگ لائے گی، اور آپ حج کے ارکان میں اس مجلس کو انشاءاللہ ضرور یاد کیجئے گا، ہو سکے تو اس گنہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد فرما لیجئے گا۔ اور پھر سے ایک مرتبہ ہم پوری
جو ٹیم ہے خدمت والوں کی، سب کی خدمت میں بہت زیادہ مبارکبادی اور دعائیہ کلمات پیش کرتے ہیں۔ میمن ہال چوک بازار کے ذمہ داران آصف بھائی، حاجی بھائی، مفتی وسیم صاحب، حاجی بلال صاحب اور بھائی یمان صاحب اور ولی اللہ صاحب، جتنے حضرات نے بھی، جن لوگوں نے دامے درہم سخنے اس مجلس کو کامیاب بنانے میں جس نے بھی حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ دعا 2 منٹ کی کریں گے، اس سے پہلے مدینہ منورہ کی نسبت پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.5 منٹ میں ہم القاب سنائیں گے، درود شریف کی مجلس کریں گے، پھر 1 منٹ کی انشاءاللہ دعا کریں گے۔ آپ سب ساتھ میں عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھیے گا۔ الف نے کہا احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الف نے کہا احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ با نے کہا بشیر آ گئے، با نے کہا بشیر آ گئے، تا نے کہا تنویر آ گئے، ثا نے کہا ثاقب آ گئے، جیم نے کہا جمیل آ گئے، جواد آ گئے، حا نے کہا حکیم آ گئے، حافظ آ گئے، حجازی آ گئے، خا نے کہا خاتم النبیین آ گئے، دال نے کہا داعین الی اللہ باذنہ آ گئے، زال نے کہا ذکی آ گئے، را نے کہا رحمت للعالمین آ گئے، زا نے کہا زائر آ گئے، سین نے کہا سید آ گئے، سراج آ گئے، شین نے کہا شفیع آ گئے، شہید آ گئے، صاد نے کہا صفی اللہ آ گئے، غاد نے کہا ضامن آ گئے، طا نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طٰہٰ آ گئے، ظا نے کہا ظاہر آ گئے، عین نے کہا عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، غیم نے کہا غیور آ گئے، فا نے کہا فائق آ گئے، قاف نے کہا قاری آ گئے، قاسم آ گئے، کاف نے کہا کافل آ گئے، لام نے کہا لائق آ گئے، میم نے بہت جھوم کر کہا محمد آ گئے، محمود آ گئے، مزمل آ گئے، مدثر آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، نون نے کہا نذیر آ گئے، واو نے کہا وکیل آ گئے، ہا نے کہا ہاشمی آ گئے، حمزہ نے کہا آخری آ گئے، رہ گئی تھی یا بولی یاسین آ گئے، یتیم آ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، قصوروں کو درگزر فرما، یا اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، جتنے حجاج کرام جا رہے ہیں سفر کو آسان فرما، قبول فرما، مقامات مقدسہ کے انوارات اور برکات سے زیادہ مالا مال فرما۔ رب کریم اگر آپ نے جانے والوں کو بلا لیا ہے، آپ میزبان ہیں، اپنی شان حجاج کرام کی مہمانی فرما دیجئے، قدم قدم پر نصرت فرما دیجئے، سیکھ کر عشق کے جذبات کے ساتھ اس سفر کو طے کرنا آسان فرما دیجئے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔